بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے انسان کا دل اپنے لیے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آتا کہ اس کا بندہ اپنے دل میں اس کی محبت سے بڑھ کر کسی اور چیز کی محبت رکھے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں۔ ہم سب اپنی پڑھائی، آفس اور دیگر مصروفیات سے وقت نکال کر نماز پڑھتے ہیں۔ کبھی 5 پوری پڑھ لیتے ہیں تو کبھی کوئی قضا ہو جاتی ہے۔ کبھی نماز اس لیے قضا ہو جاتی ہے کہ ہم مصروف ہوتے ہیں، کبھی یاد نہیں رہتا تو کبھی دل نہیں چاہتا اور سستی سے چھائی رہتی ہے۔ وقت کا پہیے بہت تیز چلنے لگا ہے اور ہمارے مصروفیات بھی بڑھ گئے ہیں۔ ہم لوگ اکثر گھر سے باہر ہوتے ہیں تو نماز نہیں ادا کر پاتے اور اکثر گھر پر بھی مصروفیات کی بنا نماز کو جانے انجانے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نماز اور قرآن کو ترجیح نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی سے برکت اٹھا لے گا۔ زندگی زیادہ مشکل ہو جائے گی اور کام کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اگر انسان خود یہ تہیہ کر لے کہ پہلے نماز پڑھ کے یہ کام کروں گا تو اس کا کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ نماز اور قرآن کی برکت ہمارے زندگی میں ڈال دیتا ہے اور ہم تمام کاموں خوش اسلوبی سے سر انجام دے لیتے ہیں۔ اور یہ بات بہت سے لوگ اپنی زندگی میں نوٹ کرتے ہیں کہ نماز اور قرآن کے ساتھ وقت میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنی کلاس، آفس اور دیگر کاموں میں تھوڑا وقت نکال کر نماز ادا کر لے اور پھر اپنا کام جاری کر لے۔ نماز میں پابندی کے لیے ضروری ہے کہ ایک نماز ادا کرنے کے بعد انسان اپنے ذہن میں ٹائم ٹیبل ترتیب دے کہ میں نے آج فلاں کام کرنا ہے، ان کے یہ اوقات ہوں گے اور اس پیج نماز میں اس وقت نماز ادا کرنی ہے۔ نماز میں پابندی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں فکر ہو کہ اس نے نماز ادا کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کا کمال درجے تک پہنچ دیتا ہے اور پھر مسجد کی طرف صرف نماز کا ارادے سے چلتے ہیں، کوئی اور ارادہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا، تو جو قدم رکھتا ہے اس کی وجہ سے ایک نیکی بڑھ جاتی ہے اور ایک خطا معاف ہو جاتی ہے۔ اور نماز پڑھ کر اس جگہ بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ بوضو بیٹھے رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اور جب تک آدمی نماز کا انتظار میں رہتا ہے وہ نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے۔ یعنی نماز کی فکر، اگلی نماز کا انتظار بھی ثواب کا باعث ہے۔ جب انسان کو ایسی موٹیویشن ہو تو اس کی لگن بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے بارے میں احادیث وغیرہ پڑھتے رہیں۔ اس سے دل میں خشوع بھی پیدا ہوتا ہے اور لگن بھی بڑھتی ہے۔ اکثر ہم ایک نماز بہت اچھے طریقے سے ادا کر لیتے ہیں لیکن دوسری نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا یا ہم اسے ٹال دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ایک نماز کے بعد ہم دنیاوی کاموں میں مصروف ہو کر نہ جانے کتنے چھوٹے بڑے گناہ کر لیتے ہیں کہ اگلی نماز ادا کرنے کے لیے ہمارا دل راضی ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دنیا میں لگ چکا ہوتا ہے اور اس میں نماز کی چاہت کاہے دب جاتی ہے۔ اللہ بہت شان والا ہے، اس کی عزت، اس کی غیرت تمام جہانوں سے بڑھ کر بے، جیسے وہ خود سب بڑھ کر۔ اللہ نے انسان کے دل اپنے لیے بنایا ہے تو اللہ کو یہ پسند نہیں آتا کہ اس کے بندہ اپنے دل میں اس کی محبت سے بڑھ کر کسی اور چیز کی محبت رکھے۔ جب بندے کی نزدیک کوئی گناہ جسے کرنے کے لیے انسان اللہ کی دی ہوئی حدود کو پار کرے، کوئی حرام رشتہ جس کے ساتھ رنگ برنگی گفتگو اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور اس کی تمنا اسے اللہ کی خوف اور ڈر سے زیادہ لگنے لگے، اسے حرام رشتے یا کسی بھی اور گناہ کی چاہت اتنی شدید ہو کہ اس کے بغیر دل بے چین ہونے لگے، یعنی جس دل کو اللہ کی محبت میں بے چین ہونا تھا وہ گناہ کے لیے بے چین ہو رہا ہے، تو اللہ ایسے دلوں کو
پیر نماز، قرآن اور اپنے ذکر کی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جاؤ آزما لو اور دیکھ لو کہ کون سی محبت تمہارے لیے پائیدار ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے اس کا حرام رشتے جو اسے بہت محبوب ہے وہ چھین لیتا ہے۔ تب بندہ بہت روتا، بہت تڑپتا ہے۔ بندے کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اللہ نے اس کی محبوب چیز اسے کیوں چھین لی، کیونکہ دھوکہ ہو گیا ہے۔ لیکن تب بندے یہ نہیں سمجھتا اس نے اللہ کی حدوں کو توڑا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ جس دل کو ہر وقت اپنے رب کی یاد میں مصروف ہونا چاہیے تھا، وہ دل کسی نامحرم کی چھاؤں میں لگا رہتا ہے اور اس کے نہ ملنے پر اداس ہو جاتا ہے۔ اپنے دل کی خوشی اسی ایک چیز کے ساتھ چھوڑ لیتا ہے اور نامحرم کی محبت ہی اس کے دل کے موسم کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ انسان اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑ کر محبت تو کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل جو ہے اللہ کی جگہ، اللہ کی گھر، اسے کسی اور کی محتاج کر دیتا ہے۔ اپنی خوشی، اپنے غم کو کسی اسے ناپائیدار محبت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور اس کے ذرا سا دور ہو جانے پھر تڑپ اٹھاتا ہے، تب اللہ اس سے وہ محبت دور کر دیتا ہے۔ اللہ اس سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا بندہ اپنے رب کی محبت سے بڑھ کر کسی چیز کو عزیز رکھے۔ پھر اللہ دنیاوی محبت چھین کر اپنے بندے کو اپنے محبت عطا کرتا ہے۔ اب بندے کی مرضی کہ وہ اللہ کی محبت سے اپنے دل کو سکون بخشتا ہے۔ یہ پیر ڈپریشن سے اپنی زندگی برباد کرتا ہے۔ اللہ سے تعلق جوڑنے رکھنے والے کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوتا۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی محبت کرنے والا رب کو ان کو تکلیف میں ہمیشہ نہیں رہنے دے گا۔ وہ اللہ سے اچھا وقت کی امید رکھتے ہیں اور روشن صبح کا انتظار کرتے ہیں۔ جب انسان کو معلوم ہو کہ یہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو وہ زیادہ پریشان نہیں ہوتا۔ انسان کو ایسے لگتا ہے جیسے نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کا فیصلہ اس کا اپنا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی مرضی، وہ کسی کو اپنی طرف بلا لے اور کسی کو محروم کر دے۔ اللہ صرف انہیں لوگوں کو اپنے قریب کرتا ہے، اپنی عبادت کو توفیق عطا کرتا ہے جن کے اندر خیر ہوتی ہے، جن کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے سے محفوظ رہتے ہیں، جن کے دل میں ادب ہوتا ہے۔ تو اگر ہم نیکی کی راہ میں پانا چاہیے تو اس کے لیے ہمارے دل کو کینے، بغض اور فریب سے پاک ہونا چاہیے۔ اکثر انسان نماز تو ادا کر لیتا ہے لیکن وہ نماز خشوع و خضوع سے خالی ہوتی ہے۔ چند سجدے جو زمین پر سر پٹکنے کے سوا کچھ نہیں ہوتے، اور بس ایک ہے روح قسم کی نماز ہوتی ہے جس میں محبت کی کوئی عمل دخل نظر نہیں آتا، لیکن کام تو یہ سارا محبت کی ہے۔ تو ایسی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آتے ہیں جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو بھی اچھی طرح کرے، خشوع و خضوع سے بھی پڑھے، کھڑا بھی پورا وقار سے ہو، پھر اسی طرح رکوع سجدے بھی اچھی طرح اطمینان سے کرے، تو وہ نماز نہایت ہی روشن چمکدار بن جاتی ہے اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تیری بھی ایسا ہی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص نماز کی بری طرح پڑھے، وقت کو بھی ٹال دے، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے، تو وہ نماز بری صورت سے سایہ رنگ میں بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نماز منہ پہ مار جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضروری نہیں کہ جو نماز آمدن نے ادا کر دی وہ پورا ہوگی، بلکہ انسان کا جو نماز قبول کروانے کے لیے اسے اچھے طریقے سے ادا کرنا ہوتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایسے ہی جیسے جب ہمیں کوئی پریزنٹیشن دینی ہو تو ہم ہر طرف سے سیف سائڈ ڈھونڈتے ہیں
ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، کانٹینٹ کا، اپنے لباس کا، باڈی لینگویج کا، انداز بیان کا، یعنی ہر طرف سے تیاری پوری رکھتے ہیں کہ نمبر کٹ نہ جائے، ایسی ہی نماز میں بھی نمبر نہ کٹے۔ اس کے لیے ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جو نمازیں دل سے ادا نہیں ہوں گی، جن میں سر جھکے گا پھر دل نہیں جھکے گا، زبان اقرار کرے گی لیکن دماغ اور سوچے میں مگن ہوگا، ایسے نمازیں اللہ انسان کو ہی لٹا دیتا ہے۔ پوری نماز ایک دعا کی طرح ہے جس میں انسان اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور اللہ سے اس کا فضل مانگتا ہے۔ نماز ایسی ہونی چاہیے کہ انسان نیت کر کے تکبیر کہے تو اللہ اکبر کی گونج اس کے دل سے نکلے، اور پھر جب وہ ثنا پڑھے تو دل سے اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا میں مصروف ہو۔ سورۃ الفاتحہ پڑھے تو دل اللہ کی شکر سے بھر جائے، سورۃ الاخلاص پڑھے تو دل اللہ کی اکیلا ہونے کی گواہی سے۔ نماز میں طرح طرح کی سوچیں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نماز کا ترجمہ یاد کر لے، تو جب وہ نماز میں تلاوت کر رہا ہے تو دماغ میں اس کا ترجمہ بھی آئے اور دل ہر آیت پر لبیک کہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہر لفظ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، منہ میں ہی بڑبڑاتے رہتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ تمام آیات کو تلفظ کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے جب ہمیں آیات کے اور سورت کی معنی معلوم ہوتے ہیں تو ہم بہتر انداز سے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہر لفظ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، منہ میں ہی بڑبڑاتے رہتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ تمام آیات کو تلفظ کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے جب ہمیں آیات کے اور سورت کی معنی معلوم ہوتے ہیں تو ہم بہتر انداز سے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم عام زندگی میں کوئی بات اچھی طریقے سے تب بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں جب ہم خود اس بات کو سمجھتے ہو۔ نماز خضوع کے لیے ضروری ہے کہ انسان نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرے اور نماز کی نیت کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ یہ کچھ پل ہیں جو میرے رب سے ملاقات کی ہے۔